اللهم صل على محمد وآل محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الباب الرابع المفاهيم. مادہ امتحان مل گیا ہے. باب رابع مفاہیم. تمہید فی معنی کلمۃ المفہوم وفی النزاع فی حجیتہ وفی اقسامہ فہذہ ثلاثۃ مباحث الی آخرہ. خداوند قدوس کے لطف و کرم سے اور اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے مادہ امتحان انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. مصنف جو ہے نا باب رابع میں مفاہیم کی بحث کر رہے ہیں. اس میں مصنف 3 نکات کو پیش کر رہے ہیں. باب رابع عنوان موضوع کیا ہے؟ مفاہیم. اس مفاہیم کی بحث میں مصنف رحمت اللہ علیہ 3 نکات پیش کر رہے ہیں. پھر اصل مطلب پہ آ رہے ہیں. 3 نکات بے عنوان تمہید اور مقدمہ. 3 چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح. سب سے پہلے یہ جو عنوان ہے مفاہیم، مفہوم کی جمع ہے، تو اس مفہوم سے کیا مراد ہے؟ مفہوم مطلب کیا ہے؟ دوسرا نقطہ مفہوم کے بارے میں جو نزاع ہے اس کی حجیت کے بارے میں، تو وہ نزاع کس جگہ پہ ہے، کہاں پر نزاع ہے. دوسرا کہ ہم نزاع کو روشن کریں گے کہ مفاہیم میں آخر نزاع کہاں ہے. تیسرا نقطہ تمہیدی اس کے اقسام کے بارے میں کہ مفہوم کے اقسام ہیں یا نہیں ہیں. اگر اقسام ہیں تو ہمارا مورد نزاع کس قسم میں ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد پھر وہ اس کو تشخیص کر کے پھر اس میں بحث کریں گے. اور بحث کرنے کے بعد مفہوم سے جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر ملحقات ابحاث مفہوم کو بیان کریں گے. کچھ ایسے ابحاث ہیں جو اصل مفہوم کے اندر تو داخل نہیں ہیں لیکن اس سے مربوط اور لاصق ہے اس کے ساتھ. تو 2 اور 2 4 کی طرح. سب سے پہلے آتے ہیں پہلے نقطے کی طرف. پہلا نقطہ کیا تھا؟ پہلا سوال میرے ساتھ ہے. مفاہیم مفہوم کی جمع ہے تو مفہوم سے مراد کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کلمہ مفہوم 3 معانی میں استعمال ہوتا ہے. کتنی میں؟ 3. کلمہ مفہوم 3 معانی میں استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ مفہوم، ٹھیک ہے، تو اس مفہوم سے مراد یہ ہے کہ جو بات، جو مطلب، جو معنی لفظ سے سمجھ میں آئے. ما فہم من اللفظ. مفہوم یعنی جو بات، مطلب آپ کو لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم. پہلا معنی یہ ہو گیا. کیا؟ جو بات، معنی، مطلب آپ کو لفظ سے سمجھ آتا ہے اس کو کہیں گے مفہوم. واضح. پھر اس کے ہم فروع کی طرف بھی آتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ لفظ مفہوم مساوی ہے کلمہ مدلول کے. لفظ سے سمجھ آ رہا ہے یعنی لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے تو کیا بن جائے گا؟ مدلول. مفہوم یعنی مدلول. مفہوم لفظ یعنی مدلول لفظ. واضح ہے پہلا معنی. دوسرا معنی، اچھا جب ہم مفہوم کہتے ہیں تو اس مفہوم سے مراد ایک صورت ذہنیہ ہے. مفہوم ایک صورت ذہنیہ ہے. مفہوم یعنی صورت ذہنیہ، نقشہ ذہنیہ، مطلب ذہنی. اب یہ جو دوسرا معنی بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جو مصداق کے مقابل ہو. کس کے مد مقابل ہے؟ مصداق کے مد مقابل ہے، یعنی خارج کے مد مقابل ہے. یعنی ہر وہ بات، ہر وہ مطلب، ہر وہ صورت ذہنیہ، ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے اس کو کہیں گے مفہوم. مفہوم کس کے مد مقابل ہے؟ مصداق یعنی خارج اور واقع کے مد مقابل ہے. یعنی دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں مفہوم یعنی ہر وہ مطلب اور بات جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم. ٹھیک، اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم. کہاں پر؟ ہر وہ بات، ہر وہ مطلب،
ہر وہ معنی جو آپ کے ذہن میں ہے، چاہے یہ آپ کے ذہن میں جو مطلب آ رہا ہے، کسی نے لفظ بولا کہ ابھی شعر آ گیا تو فوراً شعر کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، ٹھیک، یا کسی نے شعر بات نہیں کی، مثلا لکھ کے دیا آپ کو، وہاں سے ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، مطلب آپ کے ذہن میں آ گیا، معنی آپ کے ذہن میں آ گیا، پھر بھی یہ مفہوم ہے۔ یا کسی نے نہ مطلب لفظ بولا ہے نہ لکھ کے دیا ہے، اشارہ کیا، کیا یہ تو مطلب کیا ہے، بیٹھ جاؤ، تو آپ کے ذہن میں کیا آ گیا، ایک مطلب آ گیا، تو اس کو کہیں گے مفہوم۔ مفہوم کا دوسرا معنی ہے کہ ہر وہ معنی اور مطلب جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ لفظ سے سمجھ میں آئے یا غیر لفظ سے سمجھ میں، جبکہ پہلے معنی میں ہم نے کیا کہا تھا، یہ ایسا معنی اور ایسا مطلب جو خود لفظ سے سمجھ میں آ جائے یا چند الفاظ سے، اس کی تشریح ہم کریں گے، واضح ہوگا۔ دوسرا جو مصداق مدعو کا، مصداق نہیں خارجی چیز، ٹھیک ہے، واقعی چیز۔ تیسرا مفہوم کا استعمال ہوتا ہے، تیسرا کس کے مد مقابل، منطوق کے مد مقابل۔ یہ مفہوم ہے کس کے مد مقابل، منطوق کے مد مقابل۔ پھر پہلے آئیں گے منطوق کو سمجھائیں گے کہ منطوق کیا ہے، تاکہ سمجھ آئے نا کہ بھئی یہ دن جو رات کے مقابلے میں ہو، دن کس کو کہتے ہیں، جو رات کے مقابلے میں، اس کا مطلب پہلے رات کو سمجھے تو دن سمجھ آئے گا۔ رات کس کو کہتے ہیں، جو، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، واضح آگا۔ مصنف آتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بھئی منطوق کیا ہے۔ منطوق کسے کہتے ہیں، منطوق کہتے ہیں، منطوق کلمہ نطق سے ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے اس میں مفعول بنایا ہے منطوق۔ منطوق یعنی ایسا مطلب، ایسا مفہوم اور ایسا معنی جو آپ کو الفاظ سے سمجھ میں آئے، جس پر الفاظ جس کو بیان کر رہے ہو، جو الفاظ کے سرکل اور دائرے میں ہے، اس کو کہیں گے منطوق۔ یعنی ایسا معنی جو الفاظ کے قالب میں آ کے آپ کو بتاتا ہے، اس کو کہیں گے منطوق۔ واضح ہے، منطوق۔ منطوق کس معنی کو کہتے ہیں، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، یہ بھی عبارت ہے، لیکن کون سی عبارت، کون سا معنی، کون سا مفہوم، جو الفاظ کے قالب سے، الفاظ کے دائرے سے آپ کو سمجھاتا ہے، اس کو کہیں گے منطوق۔ واضح ہے۔ خود لفظ جو ہے نا، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الآغا، یہ لفظ یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر مصنف نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ معنی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ منطوق ہے، یہ منطوق، اس کو منطوق کیوں کہا، منطوق کیوں کہا، حالانکہ منطوق کس کو کہتے ہیں، منطوق ہم نے کہا نطق سے ہے، اور اس کو اگر اس میں مفعول میں لے جائیں تو کیا بنے گا، منطوق بنے گا۔ اس کا منطوق کا معنی کیا ہے، یعنی وہ الفاظ جو آپ نے بولے ہیں، منطوق کا کیا مطلب ہوگا، ناطق بولنے والا، منطوق جو، میرے ساتھ ہے، جو بولا گیا ہے، تو مطلب ہے کہ منطوق یعنی وہ الفاظ جو آپ نے تلفظ کیے ہیں، وہ الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں، وہ الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، اس کو کہیں گے منطوق۔ حالانکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، منطوق وہ معنی، وہ مفہوم، وہ مطلوب، تو پھر بات تو غلط ہو گئی نا۔ یعنی ہم منطوق کی تعریف اور وضاحت یوں کہہ رہے ہیں کہ منطوق یعنی ایسا معنی جو لفظ سے سمجھ میں آتا ہے، الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے، یہ ہوا اس کا مطلب۔ حالانکہ جب اس کے نام پہ آتے ہیں منطوق، اس پہ ہم اگر دقت کرتے ہیں، منطوق کس کو کہتے ہیں، جو آپ نے تلفظ کیا ہے، جو آپ نے ادا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے نام رکھا ہے، گویا کہ یہ تو اس طرح ہو گیا نا کہ ایک بندے کا نام رکھا ہے شیر اور بہت ڈرپوک ہے، یعنی نام کچھ ہے اور مطلب کچھ ہے۔ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں مفہوم یعنی وہ معنی، اور اس کا پھر لفظ اس معنی کا، اس مطلب کا کیا رکھا ہے، منطوق۔ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ معنی ہے، اس کو ہم نے منطوق اس وجہ سے کہا ہے کہ یہاں پر تسمیت الشیء باسم دالہ، کسی چیز کا نام رکھنا اس کے اس حصے سے، اس چیز سے جو اس پر دال ہو۔ یہ جو معنی ہے، جو ہم نے کہا کہ جو لفظ سے سمجھا، یہ معنی کہاں سے آپ کو پتہ چلا، اس پر دال کون ہے، الفاظ دال ہے، یعنی وہ کلمات جو آپ نے تلفظ کیے ہیں، نطق کیے، وہ دال۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ جو منطوق ہوئے ہیں وہ دال ہیں۔
اس وجہ سے اس دال والا نام اٹھا کے ہم نے مدلول پر دے دیا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ آپ علم المعانی میں پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کا رابطہ ہوتا ہے، تو ہم جو ہے نا بے عنوان قرینہ اس کو جو ہے تسمیہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. واضح ہے؟ یہ ہو گیا منطوق. منطوق ایسا معنی جو لفظ سے سمجھا جائے. اب اس کے مد مقابل آ جائیں مفہوم. کہتے ہیں کہ مفہوم ایسا معنی، ایسا مطلب کہ جس کو الفاظ بما ہوا الفاظ، یہ بات رکھیں، الفاظ بما ہوا الفاظ دلالت مطابقیہ سے بیان نہ کر رہے ہوں، بلکہ وہ مطلب اور مفہوم دلالت التزامیہ سے سمجھ میں آ رہا، اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم کہیں گے. واضح؟ تو یہاں پر ایک اور نقطہ آ گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ منطوق وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ دلالت مطابقیہ ہو. جہاں جہاں پہ کہیں گے کہ یہ جو مطلب ہے اس پر دلالت مطابقیہ ہے تو منطوق ہوگا. اگر ہم کہیں کہ یہ دلالت مطابقیہ بھی ہے اور مفہوم بھی ہے، ہوگا؟ نہیں ہوگا. واضح اس طرح. تو لہذا یہ اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، لیکن پہلے اس کو تطبیق کریں تاکہ ہمارا خارج کہیں زیادہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو آ جائیں پھر. اور کافی چیزیں عبارت میں ہیں جو اس میں ہم تشریح کریں گے. الباب الرابع المفاہیم تمہید فی معنی کلمۃ المفہوم. تمہید میں پہلا ہم یہ بیان کریں گے کہ کلمہ مفہوم کا معنی کیا ہے. ایک وفی النزاع فی حجیت ہی. حجیت ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مفہوم کی حجیت میں. وفی اقسام ہی، مفہوم کی طرف. فہذہ ثلاثۃ مباحث، یہ 3 مباحث ہیں. معنی، سب سے پہلے معنی کلمۃ المفہوم. تطلق کلمۃ المفہوم علی ثلاثۃ معان. کہتے ہیں کہ کلمہ مفہوم کا اطلاق ہوتا ہے، استعمال. اطلاق بمعنی استعمال ہے. کلمہ مفہوم کو استعمال کیا جاتا ہے 3 معانی میں. سب سے پہلے المعنی المدلول لللفظ الذي يفهم. سب سے پہلے ہے کہ وہ معنی کہ جو مدلول لفظ ہو، جس پر لفظ دال کرے. الذي ایسا معنی یفہم منہ، من اللفظ. احسنتم، جو لفظ سے ہمیں سمجھ میں آئے. فیساوق کلمۃ المدلول. پھر یہ جو مفہوم ہے اس معنی میں، یساوق ضمیر مفہوم کی طرف پلٹا ہے، یہ مساوق یعنی مساوی ہے کس کے؟ کلمہ مدلول کے. مفہوم یعنی مدلول اس معنی کے اعتبار سے. سواء کان مدلولا مفرد او جملۃ. چاہے وہ مدلول مفرد ہو یا مدلول جملہ ہو. مفہوم یعنی جو آپ کو لفظ سے سمجھ آتا ہے. ایک لفظ سے سمجھ آ جائے تب بھی مفہوم ہے، اور جملے سے سمجھ میں آ جائے تو بھی مفہوم ہے. پہلے معنی کے اعتبار سے مفرد اور جملہ دونوں کو شامل ہے. مثال کے طور پہ مفرد کی کیا مثال دیں گے کہ جس سے آپ کو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو بھی جو ہے نا آپ لے کے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے لفظ زید بولا تو اس سے آپ کو ایک مطلب ایک معنی سمجھا کہ یہ لفظ جس کے مثلا جو ہے نا وہ رأیت اسدا، اس طرح جو مثال لے لیں. سواء کان مدلولا حقیقیا، چاہے وہ مدلول حقیقی ہو. رأیت اسدا ام او مجازیا. رأیت اسدا یرمی. یرمی یعنی اس سے مراد میں نے اسد دیکھا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ حیوان مفترس، چیتا، شیر. اور رأیت اسدا یرمی، میں نے دیکھا کہ بندہ جو ہے وہ تیر چلا رہا ہے، تو اس اسد سے مراد کیا ہے؟ شخص ہے. تو یہ معنی مجازی ہو گیا، فرق نہیں ہے. نمبر 2 ما یقابل المصداق. مفہوم جو مد مقابل ہوتا ہے کس کے؟ مصداق کے. فیراد منہ کل معنی یفہم. بس اس سے مراد یہ ہے اس مفہوم، اس معنی کے اعتبار سے کہ ہر وہ معنی جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، جو معنی سمجھ میں آتی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ. اگرچہ مدلول لفظ نہ ہو، وہ بات آپ کو جو سمجھ میں آ رہی ہے لفظ سے سمجھ میں نہیں آ رہی بلکہ کسی اور چیز سے. فَيَأُمُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَغَيْرَهُ. تو یہ جو دوسرا ہم نے مفہوم کا معنی بیان کیا ہے، اس کے اندر وسعت ہے. پہلے اس کو ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں اس نقطے کو. دوسرا معنی پہلے معنی کو بھی شامل ہے. سوال یہ
تیسرا پڑھے پھر اس سوال کرتے چلیں. نمبر 3 ما یقابل المنطوق، مفہوم ایسا معنی جو مد مقابل ہے منطوق کے، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ، یہ جو معنی ہے پہلے دو سے اخص ہے. کس سے؟ پہلے دو سے اخص ہے. اب سوال سب سے 3 معنی ہم نے بیان کیے ٹھیک مفہوم کے. پہلا جو لفظ سے سمجھ میں آئے، دوسرا جو مصداق کے مد مقابل ہے چاہے لفظ سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تیسرا معنی جو منطوق کے مقابلے. دوسرے معنی اور پہلے معنی کے درمیان عموم خصوص من وجہ نسب اربع میں سے کون سی نسبت ہے؟ دوسرا معنی اور پہلا معنی کے درمیان نسب اربع میں سے کون سی نسبت ہے؟ آیا تباین ہے، من وجہ ہے، مطلق ہے، تساوی ہے، کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. عموم خصوص مطلق کس کو کہتے ہیں؟ ایک سائڈ میں اطلاق اور عمومیت ہوتی ہے، دوسری سائڈ میں خصوصیت. تو پہلا معنی عام ہے یا خاص ہے؟ اخص ہے. اختلاف مت ہو گیا. پہلا معنی اخص ہے، اخص سے مطلق ہے. دوسرا معنی عام میں مطلق ہے. کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا پہلا معنی، پہلے معنی میں ایسا مطلب ایسا معنی جو لفظ سے سمجھ آئے. دوسرے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ جو لفظ یا غیر لفظ ہے. تو لہذا ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. پہلا اخص ہے، دوسرا عام میں مطلق ہے. آ جائے تیسرے اور باقیوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. لیکن اخص کون ہے اور عام کون ہے؟ احسنت ماشاءاللہ. فتین بتا رہے عبارت سے دیکھ لیا نا کہاں لکھا ہوا اخص من الاولین، پہلے دو سے اخص ہے. کیسے اخص ہے؟ کیسے اخص ہے؟ آ جائے تیسرے اور پہلے کو نسبت دے دیں. کیونکہ پہلا ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ معنی جو لفظ سے سمجھ آ جائے، چاہے وہ لفظ سے سمجھ میں آ جائے، مفرد سے یا جملے سے. اس کی عمومیت یوں تھی، ایسا مطلب ایسا مفہوم جو لفظ یا الفاظ سے، مفرد یا جملہ سے سمجھ میں آ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم کہیں گے. جبکہ تیسرے میں اس کی تشریح آگے آئے گی. تیسرے میں جو یہ منطوق کے مد مقابل ہے، یہ ہوتا ہی جملات کے لیے ہے، جملات مرکبہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی ایسا مفہوم جو جملے سے سمجھ میں آ جائے، الفاظ کے قالب سے، نہ کہ لفظ سے. ہاں مفرد کا اس کو نقطہ بیان کرتے ہیں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ جو لفظ سے سمجھ آ جائے اس کو مفہوم کہیں گے یا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ پہلے اور تیسرے کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. تیسرا جو ہے، تیسرا وہ کیا ہے؟ اخص ہے. کیوں اخص ہے؟ اس وجہ سے کہ ایسا مفہوم جو بلو دلالت التزامیہ سے لیکن جملے سے سمجھ آ جائے. جبکہ پہلے میں کیا تھا؟ چاہے جملہ ہو چاہے مفرد ہو. تو لہذا وہ عام ہو گیا، یہ اخص ہو گیا. اچھا، تیسرے اور دوسرے کے درمیان تیسرا وہی ہے کہ اخص ہے. دوسرا عام کیسے ہے؟ کس نسبت سے عام ہے؟ احسنتم. چاہے وہ مطلب اور مفہوم الفاظ سے سمجھ آ جائے یا غیر الفاظ سے. جبکہ ہم تیسرے میں کس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ جملات یعنی الفاظ سے سمجھ آ جائے. تو لہذا یہ جو تیسرا ہے اخص ہے، دوسرا اس کی نسبت جو ہے وہ عام ہے. واضح ہے. اب سوال آیا سید کا کہ جو لفظ سے سمجھ آتا ہے وہ مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے؟ بھائی پہلے تو بتائیں یہ اس کیسے جو ہے لفظ سے سمجھ آتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے لفظ حاتم کہا، حاتم تائی، حاتم. ٹھیک ہے، ایک اس کا لفظ ہے، دلالت مطابق کیا ہے. یعنی وہ شخص جو رسول خدا سے کچھ عرصہ پہلے تھا، یہ دلالت مطابق کیا ہوگی نا. تو یہ تو منطوق ہو گیا. اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ مفہوم دلالت کیا ہوگی؟ یعنی سخی. یعنی لفظ کے بولنے سے ایک دلالت التزامیہ بھی پیدا ہوئی نا. وہ کیا ہے کہ بندہ سخی ہے. تو لہذا مفرد کے لیے منطوق بھی ہے اور مفہوم اس معنی تیسرے معنی کے اعتبار سے مفہوم ہے. ایک مرتبہ پہلے معنی زید خود زید، ایک مرتبہ مفہوم تیسرے معنی کے اعتبار سے، یعنی دلالت التزامیہ والا. وہ مفرد کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ ہے. تو پھر جو ہے نا کیا ہوا؟
مصنف کہتے ہیں اس چونکہ دوسری اصطلاح جو دوسری تعریف تھی جو مد مقابل و مصداق کے، وہ تعریف منطقی اور فلسفی تھی. تیسری جو تعریف ہے یعنی مفہوم کے جو مد مقابل ہو، منطوق کے اور الفاظ جس پر دلالت کرتے ہوں دلالت التزامیہ کے ذریعے، یہ تعریف اصولی تعریف ہے، ایک اصطلاح ہے اصولیوں کی. اور اصولی حضرات کہتے ہیں کہ ہماری مراد مفہوم سے جملات کا مفہوم ہے، نہ کہ مفردات کا مفہوم ہے. لہذا اصطلاح خاص ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے الفاظ کا مجموعہ، ایسے جملات سے جو بات سمجھ میں آ جائے تو لہذا مفرد اس سے خارج ہو گیا حسب الاصطلاح. واضح ہے؟ وَإِلَّا مفہوم جو ہے مفرد کو شامل ہے، لیکن چونکہ اصطلاح ہماری خاص ہے، اصولی حضرات کہتے ہیں مفہوم سے مراد مفرد والا مفہوم نہیں ہے. واضح ہے؟ اب آ جائے اس لیے وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ هُنَا. یہ جو تیسرا معنی ہے مصنف کہتے ہیں کہ یہ مقصود بحث ہے. وَهُوَ اصطلاح اصولی يختص بالمدلولات الالتزامیہ. یہ اصولی اصطلاح ہے، جبکہ دوسرا کیا تھی؟ فلسفی اور منطقی. اور پہلی کو آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں یختص بالمدلولات الالتزامیہ للجمل ترکیبیہ. ٹھیک ہے، اصطلاحی اصولی اصطلاح ہے جو مخصوص ہے ان مدلولات التزامیہ کے ساتھ جو مدلول ہوتے ہیں کس کے؟ ان جملوں کے جو جملے مرکب ہیں، جملات ترکیبیہ کے. سواء کانت انشائیتاً، چاہے وہ جملہ انشائیہ ہو پھر بھی اس کے لیے مفہوم ہوگا. انشائی کی مثال ہم کیا دیں گے؟ ہمارے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ. انشائیہ کی مثال کیا ہوگی؟ معنی نفی میں واضح مثال مثلا ان جاء زید فاکرمہ، جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے، یہ انشائیہ ہے. اور اخباری کی مثال کیا ہوگی؟ جس میں ہم خبر دے رہے ہیں. ہاں یہ جملے خبریہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آگے جب ہم بیان کریں گے جملے خبریہ بھی وہ جو جس کے لیے مفہوم کی بحث کی گئی. مثلا ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، خبر دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ایک اخبار دے رہے ہیں اس طرح کر کے. یہ آگے اس کی جو ہے نا بحث کریں، آباس آئے گی. تو مثال آپ یہ لکھ لیں پہلے میں ان جاء زید فاکرمہ، آپ اس کا اگر آئے تو اکرام کریں. یعنی گویا کہ ہم اکرم ہو انشاء کر رہے ہیں. حکم امر انشاء ہوتا ہے. دوسرے میں کیا ہے؟ اس میں بھی اگر چاہے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہاں سے فرق ہو نا. فاکرم ہو انشائیہ بن گیا، فالنہار موجود یعنی مبتدا اور خبر ملا کے ہم نے اس وجہ سے. وائلا آپ کہیں گے ادھر بھی ان جاء زید ہے اور ادھر بھی ان کانت الشمس ہے، تو یہ تو ایک ہی لگ رہا ہے. نہیں، آپ فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کے دنبالے سے. اگر واضح ہے فلا یقال للمدلول المفرد مفہوم. ٹھیک، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو مفرد کا مدلول ہے اس کے لیے مفہوم ہے، البتہ حسب اصطلاح اصولی. وَإِن كَانَ مِنَ الْمَدْلُولَاتِ الْإِلْتِزَامِيَّةِ، اگرچہ وہ مدلولات التزامیہ میں سے بھی ہے، یعنی دلالت التزامیہ بھی اس کے لیے ہے. جیسے ہم نے کہا کہ حاتم اس کی دلالت التزامیہ سخاوت پر ہے، لیکن کہیں گے نہیں. کس وجہ سے؟ اما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته. البتہ منطوق کیونکہ ما يقابل المنطوق. اب یہ تو وہ مثال ہو جائے گی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ بھائی مسجد کے سامنے ہے. مسجد کہاں ہے؟ ہمارے گھر کے سامنے ہے. تو نہ مسجد کا پتہ نہ گھر کا پتہ. مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ جو منطوق کے مد مقابلے. منطوق کیا ہے؟ تو یہ مشکل ہو جائے گی. اس وجہ سے مصنف ملتفت تھے اور کہا کہ اس سے پہلے آپ اعتراض کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منطوق کیا ہے. اما المنطوق فمقصودهم، یعنی اصولی حضرات کا مقصود منہ من المفہوم ما يدل علیہ نفس لفظ، کہ جس پہ لفظ دلالت کرے فی حد ذاتی، بذات خود لفظ دلالت کرے. علی وجہ یکون لفظ المنطوق حاملا لذلک المعنی، اس طرح کہ وہ لفظ اس معنی کو حامل ہو، یعنی الفاظ سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہو. وقالبا لہو معنی احسنتم، اور یہ الفاظ یہ لفظ اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو.
فیسمى المعنى منطوقا، تو اس معنی کو ہم منطوق کہیں گے. وہ اشکال آ گیا تسمیۃ اللفظ تسمیۃ للمدلول باسم الدال، معنی مدلول ہے اس کو ہم دے رہے ہیں منطوق کا نام. منطوق کا نام کیوں؟ باسم الدال، اس میں دال الفاظ ہے جو ہم نے کیے تو وہ اس میں قرینہ موجود ہے. وَلِذَلِكَ يَخْتَصُّ الْمَنْطُوقُ بِالْمَدْلُولِ الْمُطَابِقِ فقط، اس وجہ سے منطوق مختص ہے مدلول مطابقی کے ساتھ. وَلِذَلِكَ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ کہا کہ جس کو لفظ اپنے دائرے میں لیے ہوں تو یہ کوئی دلالت مطابقی ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا، اب یہاں پہ ایک اور جو ہے نا وہ اس مجمل کا عبارت میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو وہیں بیان کروں گا. ایک اشکال ہے رأیت الاسد، میں نے شیر کو دیکھا. ٹھیک ہے، اسد کا معنی حقیقی، شیر بلی تو نہیں ہوگی نا. اچھا، رأیت الاسد یرمی، رأیت اسدا یرمی، میں نے بندہ دیکھا جو تیر چلا رہا تھا. پہلا معنی حقیقی ہے، دوسرا معنی مجازی ہے. آیا دونوں دلالت مطابقیہ کے ذریعے ہیں یا نہیں؟ جو اسد شیر والے معنی میں وہ دلالت مطابقیہ ہے، اور جو بندے والے معنی میں یرمی والے معنی میں ہے وہ دلالت التزامیہ کے ذریعے ہے. اس طرح ہے یا دونوں مطابقی ہونا چاہیے؟ تو بہت کچھ ہونا چاہیے، لیکن معنی نفی میں کیا ہے؟ یعنی جب ہم نے کہا کہ منطوق اس کو کہتے ہیں کہ جو الفاظ کے قالب سے سمجھ آ جائے دلالت مطابقیہ سے، تو آیا معنی حقیقی اور مجازی میں آپ فرق کریں گے کہ جہاں جہاں الفاظ کے جو معنی حقیقی ہیں وہ دلالت مطابقیہ ہوں گے اور وہی منطوق کہلائیں گے، اور باقی جو ہے وہ جو دلالت التزامیہ والے ہیں وہ مجازی والے جو ہے وہ دلالت التزامیہ کے کھاتے میں چلے جائیں گے. جو مجازی والے ہیں وہ دلالت التزامیہ کے کھاتے میں چلے جائیں گے، التزامیہ کے کھاتے میں چلے جائیں گے، مطلب مفاہیم کی طرف چلے جائیں گے. اس طرح ہے. جی آگا مختار کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ کہتے ہیں دیکھیں بعض لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ دلالت مطابقیہ کا مطلب یہ ہے کہ دلالت مطابقیہ یعنی جو اپنے معنی موضوع لہ حقیقی کے اعتبار سے دال ہو. دلالت مطابقیہ کا ہم یہ تصور کرتے ہیں یہ الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، میرے ساتھ رہے ہیں، الفاظ اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں اپنے معنی حقیقی کے ساتھ، یہ مطابقی ہے. اگر الفاظ دلالت کر رہے ہیں معنی مجازی کے ساتھ، یہ التزامی ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح شبہ کرتے ہیں. مصنف کہتے ہیں نہیں، دلالت مطابقیہ کا مطلب ہے کہ الفاظ اس پر دال ہے، الفاظ سے سمجھ میں آ رہی ہے بات، الفاظ سے. ٹھیک ہے، چاہے وہ جو معنی ہے حقیقی ہو مجازی ہو، اس کا دلالت مطابقیہ سے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. ہم نے منطوق کی تعریف کیا کی؟ جو آپ کو الفاظ کے قالب سے سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے الفاظ ایک مرتبہ ڈائریکٹ اسد استدلال کر، ایک مرتبہ ہم ایک قرینہ لے کے آ رہے ہیں یرمی فلاں فلاں، پھر بھی لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے؟ لہذا ہمارے ہاں جو معیار اور منات ہے منطوق کا کہ الفاظ کی باڈی سے، الفاظ کے قالب سے آپ کو بات میں سمجھا، چاہے وہ لفظ اس کا معنی حقیقی ہو یا معنی مجازی، قرینہ لے کے آپ جو بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. واضح ہے؟ تو منطوق اسے کہیں گے کہ جو آپ کو الفاظ سے سمجھا جائے، چاہے وہ الفاظ اس کے حقیقی معنی والے ہوں یا مجازی والے ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ اصولی حضرات یعنی ان کے اصطلاح میں مخصوص ہے دلالت التزامیہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، منطوق سے ہمارا مراد فقط اور فقط دلالت مطابقیہ ہو. اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو دلالت مطابقیہ اور دلالت التزامیہ قسیم ہے، جو دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ کیسے مطلب؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اشکال آپ کا کس نقطے پہ؟ مصنف نے جو پہلے بات کی ہے کہ اصولی یعنی مخصوص ہے دلالت التزامیہ جب مفہوم، ہاں یعنی مفہوم مختص ہے جہاں پہ دلالت التزامیہ متحقق ہو. ٹھیک ہے، وہاں پہ مفہوم ہو. اسی بات کو تو مصنف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا رأیت اسدا یرمی، میں نے بندے کو دیکھا کہ وہ تیر چلا رہا ہے. یہ جو میں نے بندے کو دیکھا تیر چلا رہا ہے یہ منطوق ہے یا مفہوم ہے؟ اب یہاں پہ اختلاف ہو گیا. یہ کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ معنی مجازی ہے اور معنی مجازی دلالت التزامیہ سے سمجھ آتی ہے. مصنف کہتے ہیں نہیں بھائی، کس نے کہا ہے کہ معنی مجازی اور
दलालत इल्तिजामिया यूं है, माने मजाजी भी दलालत मुताबिकिया हो सकती है। और हमने कहा मंतूक में क्या होता है, दलालत मुताबिकिया। मुसन्निफ ने यहाँ पे जिस चीज को साबित करना है वो क्या, कि दलालत मुताबिकिया है, यानी मंतूक है। ये मैंने बंदे को देखा तीर चला रहा है, तो ये क्या है, मंतूक है। इसका मतलब है कि मुसन्निफ की बात में कोई मुश्किल पेश नहीं है। व इन कानल माना मजाजन, अगरचे माना जो है वो क्या हो, मजाजी ही क्यों न हो, कद उस्तुमिल फीहे अल्लफ्ज़ो बेकरीनतिन, उस माना में, उस्तुमिल फीहे न फिल माना, उस माना में लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है करीने की बरकत से। रअयतुल असद, असद से मुराद बंदा है, लेकिन करीना क्या है, यरमी। वाज़ेह इस तरह। वह अलैहि बिना बरही, फल मफ़हूम अल्लज़ी युक़ाबिलुहु मा लम यकुन अल-लफ़्ज़ु हामिलन लहु दालन अलैहि बिल मुताबिकते। ये जो हमने मंतूक का माना किया है कि जो लफ्ज़ के कालिब से आ जाए, इससे पता चलता है कि मफ़हूम वो मतलब और माना के युक़ाबिल अल्लज़ी युक़ाबिलुहु मा लम यकुन, एक ऐसी चीज के जिसको लफ्ज़ शामिल नहीं है, दालन अलैहि के लफ्ज़ उस माना पर दलालत करता हो बिल मुताबिकते। वाज़ेह है। मंतूक में हमने क्या कहा था, यानी ऐसा मतलब के जिसको लफ्ज़ शामिल हो। अब यहाँ पे क्या, ऐसा मतलब के जिसको लफ्ज़ शामिल न हो दलालत मुताबिकिया से। वाज़ेह है जिसका फल मफ़हूम अल्लज़ी युक़ाबिलुहु, जो मद्दे मुकाबिल है, युक़ाबिलुहु की ज़मीर कहाँ जा रही है, मंतूक की। बस लफ्ज़ इबारत क्यों लिखे, फल मफ़हूम मा, हकीकत में इबारत यूं है, फल मफ़हूम उसे कहते हैं मा लम यकुन लफ्ज़ु हामिलन लहू, लहू यानी उस मा की तरफ पलटा है, दालन अलैहि उस मा की तरफ पलटा है बिल मुताबिकत, वलाकिन यदुल्लु अलैहि बे एतबारे ही दलालत कर रहा है अलैहि उस माना पर, यानी उस मा की तरफ पलटा है, लाजिमन लि मफादिल जुमलते, क्यों दलालत कर रहा है, क्योंकि उस जुमले का मफाद ये है, बिनहविल लुज़ूमिल बैयिन बिल मानल अखस, वो जो उस मतलब पर अल्फाज दलालत कर रहे हैं दलालत इल्तिजामिया के जरिए, वहां पे लुजूम कौन सा होना चाहिए, लुजूम बैयन बेमानल अखस। ठीक है। वल अजले हादा यख्तस्सुल मफहूमो, इस वजह से, किस वजह से, हाँ, मफहूम खास है दलालत इल्तिजामिया के साथ। यहां पर एक नुक्ता क्या कहा कि लफ्ज़ दाल उस पर किसके जरिए, दलालत इल्तिजामिया के जरिए, लेकिन दलालत इल्तिजामिया भी कौन सी, बैयन बिमानल अखस। पढ़ चुके आप, एक गैर बैयन है और एक बैयन है। बैयन की दो किस्में हैं, बैयन बिमानल अहम और बैयन बिमानल अखस। मुसन्निफ कहते हैं कि चूंकि ये इंशाल्लाह शायद आज नुक्ता नहीं है, कल आएगा, चूंकि मफाहीम में हमने अर्ज किया था कि मफाहीम में हमारी जो बहस है वो अल्फाज के साथ बहस है, हम ज़वाहिर अल्फाज को तशखीस करने जा रहे हैं, तो अल्फाज से बहस है। तो अल्फाज में जो दलालत इल्तिजामिया मुतहक्कक होती है अल्फाज की दुनिया में, लफ्ज़ों की दुनिया में, वो दलालत इल्तिजामिया बैयन बिमानल अखस होगी, कभी भी बैयन बिमानल आम और गैर बैयन नहीं होगी। वाज़ेह है इसके लिए। मिसालुहु कौलुहुम, अब जो है ना ये मफहूम वाज़ेह हो गया। मफहूम किसको कहते हैं, मफहूम उसे कहते हैं कि ऐसा मतलब और ऐसा माना कि जो डायरेक्ट लफ्ज़ उस पर दाल न हो, बल्कि दलालत इल्तिजामिया जहाँ पे अखस बेमानल अखस हो, वहां से एक मतलब जो है वो आपको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे पहले मंतूक की एक मिसाल पेश करते हैं कि इज़ा बलगल माउ कुर्रन, या रिवायत में है कद्र कुर्रन, असल में इज़ा बलगल माउ कद्र कुर्रन, या इज़ा बलगल माउ कुर्रन ला युनज्जिसुहु शैउन। इसका एक मंतूक है, मंतूक क्या है, इज़ा बलगल माउ कुर्रन, जब पानी कुर हो, ला युनज्जिसुहु शै, यानी एक मौजू है, वो क्या है, कुर पानी, उस एक हुक्म है, वो क्या है कि उसको कोई चीज नजिस नहीं करेगी। ये हो गया मंतूक। ये अल्फाज के हमें मजमूए से ये बात, अल्फाज के कालिब से ये बात समझ में आ गई। इसका मफहूम क्या बनेगा, इसका दलालत, इसके दलालत ऐसा नहीं है कि अगर कुर तक ना पहुंचे तो ला युनज्जिसु मतलब युनज्जिसुहु शै,
یہ کیا ہے؟ مفہوم ہے. یہ جو ہم نے مفہوم سمجھا ہے اسی الفاظ سے، البتہ نہ کہ دلالت مطابقیہ سے بلکہ دلالت الزامیہ سے، لزوم بین بمعنی الاخص سے. فالمنطوق فیہ هو مضمون الجملۃ، اس کا جو منطوق ہے وہ مضمون جملہ یہ ہے کہ وہ عدم تنجس الماء البالغ قرن، کہ وہ پانی جو کر تک نہیں پہنچا، وہ جو پانی کور تک پہنچا ہے وہ نجس نہیں ہے. وہ عدم تنجس الماء، پانی نجس نہیں ہوگا. کون سا پانی؟ البالغ قرن. کس کے ذریعے نجس نہیں ہوگا؟ بے شیء من النجاسات، کسی چیز سے نجس نہیں ہوگا. فالمفہوم، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ والمفہوم علی تقدیر ان یکون لمثل هذه الجملۃ مفہوم. یہ عبارت مصنف نے بین القوسین انورٹڈ کاما کیوں کہی؟ اگر مفہوم ہوتا ابھی تو بحث کر رہے ہیں، کہاں ہم نے ثابت کیا کہ مفہوم ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے کہا کہ اگر ہو تو ٹھیک ہے. اللہ تقدیر ان یکون لمثل هذه الجملۃ، یہ جملہ شرطیہ کے لیے اگر مفہوم ہو تو یہ بنے گا. ابھی فتویٰ مصنف نہیں دے رہے، وہ احتیاط کریں پہلے سے. وہ مفہوم کیا بنے گا کہ انه اذا لم یبلغ قرن، اگر کر تک نہ پہنچے تو یتنجس، وہ نجس ہو جائے گا. واضح ہے. وعلى هذا يمكن تعریف ما بما یلی. اب وہ آتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک جو ہے خاکہ پیش کیا، منطوق جو الفاظ کے قالب سے سمجھ آ جائے، مفہوم جو الفاظ کے قالب سے دلالت مطابقہ کے ذریعے نہیں بلکہ. اب آتے ہیں اس کی دقیق تعریف ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. المنطوق هو حکم دل علیہ اللفظ فی محل النطق. منطوق کہتے ہیں کہ ایسا حکم کہ جس پر لفظ دلالت کرے محل نطق میں. محل نطق میں یعنی الفاظ کے قالب میں. محل نطق مطلب ہے کہ الفاظ کے ہم کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ حُكْمٌ دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ. بس ایک لا کا اضافہ کر دیں. واضح ہے. یہ تعریف مصنف یہی تعریف ہے. اگر تعریف آ جائے گی مفہوم کی تعریف کیا کی مصنف نے، یہ تعریف ہے. یہ تعریف حقیقت میں مصنف نے جو ہے وہ ابن حاجب جو ہے وہ 600-700 ہجری میں، اس میں 6-7 ہجری میں گزرا ہے، اس سے مصنف نے یہ تعریف لی ہے اور اس تعریف کو پیش کیا ہے کہ مفہوم کی یہ تعریف ہے. مصنف ایک دو تعریف اور بھی جو ہے نا پیش کر رہے ہیں، مطلب آسان ہے. والمراد من الحکم الحکم بالمعنى العام لا خصوص احد الاحکام الخمسة. خیر یہ کہ مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ حکم دل علیہ لفظ. پہلے ہم کیا کر رہے تھے شروع سے؟ مفہوم ایسا مطلب ایسا معنی. مطلب کیا مطلب؟ کہتے ہیں حکم. اس سے مراد کیا ہے؟ حکم یعنی مفہوم یعنی ایسا حکم جو محل نطق سے ہٹ کے جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے. یعنی حکم نقطہ کیسا ہے؟ حکم سے مراد کیا ہے؟ ہمارے پاس احکام کی کتنے اقسام ہیں؟ احکام خمسہ ہے، واجب، حرام، مستحب. ان کو احکام خمسہ تکلیفیہ کہا جاتا ہے. احکام خمسہ تکلیفیہ. اس سے ہٹ کے ہمارے پاس جو احکام ہے مثلا ان کیا کہا جاتا ہے؟ احکام وضعیہ. ان کو احکام وضعی کہتے ہیں. احکام وضعی مثلا کیسے؟ صحت، فساد، بطلان، نجس، طہارت، پاک. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی حکم ہے نا. یہ پانی نجس نہیں کہوں گا کہ پی رہا ہوں، پاک ہے. یہ پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ پاک ہے، حکم ہے نا. تو احکام خمسہ میں تو نہیں ہے، کہتے ہیں حکم ہے. واضح ہے. تو مصنف کہتے ہیں مراد ہماری احکام سے مراد یہ نہیں کہ صرف احکام خمسہ کے ساتھ خاص ہو، عمومی جو ہے سب کچھ شامل ہے. والمراد بالحكم حكم بالمعنى العام لا خصوص احد الاحكام الخمسه. وعرفوهما ايضا بانهما حكم مذكور وحكم غير مذكور. ایک اور تعریف ہے جو مصنف نے صاحب کفایہ سے نقل کی ہے. صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ بانهما، ہما یعنی منطوق اور مفہوم. اس کی تعریف یہ ہے کہ حکم مذکور. یہ کس کی تعریف ہے؟ ان المنطوق حکم مذکور. مفہوم کی کیا ہے؟ حکم غیر مذکور. دوسری تعریف آ جائے پھر دونوں کا فرق. وَأَنَّهُمَا حُكْمٌ لِمَذْكُورٍ وَحُكْمٌ لِغَيْرِ مَذْكُورٍ. دوسری تعریف یہ ہے، تو دوسری تعریف یہ ہے کہ حکم لمذکور وحکم لغیر مذکور. اس دوسری اور تیسری میں کیا فرق ہے؟ دوسری اور تیسری تعریف میں حکم مذکور و حکم لمذکور. آپ ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ سب کا مستوی عالی ہے، جداً ذہین ہے، اصول آپ حل کر چکے ہیں. یہ تو میرے ساتھ آپ کی مہربانی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا اس میں کیا فرق ہے؟ جس کا حکم ہو
حکم منطوق یعنی اس میں کہ حکم مذکور. دیکھیں یہاں پر جو سارا کا سارا رکزہ ہے ٹھیک ہے وہ پلر جو رکھا ہوا کس پر حکم پر. منطوق یعنی جس میں حکم کو ذکر کیا جاتا ہے نجس ہے پاک ہے طہارت ہے. اور مفہوم کس کو کہتے ہیں جس میں حکم کو ذکر نہ کیا گیا ہو بلکہ ہم دلالت التزامیہ سے سمجھے. مولا نے متکلم نے حکم کو بیان نہ کیا ہو حکم کو بیان کیا ہو اس کا منطوق ہے. نہ بیان کیا حکم کو ذکر نہ کیا ہو ہم وہاں سے نکالیں تو یہ کیا بنے گا مفہوم بنے گا. دوسری تعریف کیا ہے حکم لمذکور. منطوق کیا ہے حکم لمذکور. حکم کس پر طاری ہوتا ہے موضوع پر. کس پر طاری ہوتا ہے موضوع پر. یعنی منطوق کہتے ہیں کہ ایسی چیز کا حکم بیان کرنا جو الفاظ میں مذکور ہو. حکم لمذکور یعنی لموضوع مذکور. اذا بلغ الماء قدر قرن. اب قر مذکور ہے نا قریت مذکور ہے لہذا اس کو کہیں گے منطوق مذکور ہے. حکم لغیر مذکور یعنی ایسا موضوع کہ جس کا موضوع جو ہے وہ بیان نہ ہو. عدم قریت بیان ہے یہاں پہ نہیں ہے. تو گویا کہ پہلی تعریف میں جو جس چیز کو مورد نظر رکھا گیا ہے وہ خود حکم ہے یعنی محمول ہے اور دوسری تعریف میں موضوع کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ والذی یحون الخطب انها تعریفات لفظیۃ لا یقصد منها الدقہ. ٹھیک ہے وکلها لا تخلو من المناقشات طویلۃ الذیل. یہ جتنی بھی تعریفات ہیں مصنف کہتے ہیں لا تخلو خالی نہیں ہے عن المناقشات طویلۃ الذیل یہ بہت زیادہ اس میں مناقشات ہیں ہے مذکور غیر مذکور فلاں جو ہے نا. لیکن پھر کہتے ہیں ہم اشکال کیوں نہیں کرتے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس تعریفات کی تین قسمیں تعریف حقیقی تعریف حقیقی تعریف لفظی اور تعریف شرح الاسم. یہ اشکالات تب ہوتے کہ جب اس شخص کی مراد تعریف حقیقی ہوتی. اگر تعریف لفظی ہے یا شرح الاسم ہے شرح اسم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں پیش کرے بات ختم جو ہے نا وہ واقعی خاکہ پیش ہو رہا ہے. ٹھیک وہ صرف کہتے ہیں ہم اس پر اشکال نہیں کرتے. والذی یحون الخطب یحون الخطب ایک استعمال ہے یعنی اصل جو مورد نظر یحون الخطب یعنی جو چیز مورد نظر ہے. ویسے یحون کہتے ہیں یعنی اس کو کم کرنا آسان کرنا. اصل یہ جو بات جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہا تعریفات لفظیۃ لفظی تعریفات ہیں لا یقصد منها الدقہ فی التعریف. لفظیہ میں دقت کی ضرورت نہیں ہے. والمقصود منها واضح کما شرحنا ہو. مقصود واضح ہے کہ منطوق کسے کہتے ہیں اور مفہوم کسے کہتے ہیں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اب یہ نہ کہ پہلے دن ہی میں